وعلى آله وصحبه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ الکرام وفیہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا عزیزان کرام وقار حاضرین اجلاس ممبر نور پر جید باوقار علماء فضلاء مفتیان کرام جلوہ بار ہیں اور سب کی تقاریر اور ناکہ منقبت آپ نے سماعت کرنی ہے رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے لیکن جھالدہ کے اس میدان میں جوش ایسا نظر آتا ہے کہ ابھی دن کے 12 بجے ہوئے رات کے 2 بجے دیوانوں کا یہ جوش کسی سیاسی نیتا کے لیے نہیں ہوتا بلکہ رات کے وقت یہ جوش و خروش صرف مصطفیٰ کریم کے دیوانوں میں ہوا ہے میرے عزیزوں 100-200 روپے کے لیے جمع کرنے والے مجمع بھی دیکھے ہوں گے اور دن میں لال پٹا شام میں ہرا پٹا پھر رات کو نیلا پٹا باندھنے والے مجمع بھی ہم نے دیکھے لیکن بہت بڑا فرق ہے یہاں منتظمین اجلاس میں کسی کو 100 روپے دے کے بلایا نہیں ہے اور نہ ہی یہاں آنے والے کو کچھ دے کر کے بھیجنے کا وعدہ کیا گیا ہے لیکن اس جلسے میں آنے والے ہر جوان کو پتا ہے کہ یہاں آنے والا ایک مقرر ایسا بھی ہے جو اپنی تقریر میں سیدھے اپنی گردنیں مانگتا اور سب کو پتا ہے جو تقریریں ہماری سنتے ہیں یہاں بلا چون چرا جب میں مصطفیٰ کریم کے قدموں کا ذکر کرتا ہوں ہر جوان اپنی گردن نچھاور کرنے کو تیار ہوتا ہے میں اس ظالم دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم ہزار اگرچہ ٹوٹے ہوئے ہیں لاؤ یہ مجمع جو میرے مصطفیٰ پر قربان ہونے والا اگر تمہارے خیمے میں کہیں ایک بچہ بھی نظر آ جائے تو مجھے بتا دو ایک بچہ بھی کہیں نظر آ جائے تو بتا دو اس لیے کہ یہ خاصہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کے دیوانوں کا ہے اللہ کریم نے حضور کے عاشقوں میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ ہر چیز ٹوٹ جانے کے بعد بھی بکھر جانے کے بعد بھی کھڑے رہتے ہیں جمے رہتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں اور ان کا صرف اور صرف نعرہ یہی ہوتا ہے جو جان مانگو تو جان دے دے جو مال مانگو تو مال دے دے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہو جلال دے عزیزان قرآن میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں جتنا تمہاری جان پر تمہارا حق ہے اس سے زیادہ تمہارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق ہے اسی لیے حضور کے عاشقوں نے یہ پکارا ہے نا یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان فدا کر دینا اس کو بھی عاشقوں نے کم سمجھا ہے اگر کروڑوں جانیں ہوتی سب حضور کے قدموں پر وار دیے جاتا ہے عزیزوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قرآن کہتا ہے میں اسی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایمان کیا ہے آپ مومن ہیں آپ مسلمان ہیں ایمان صرف تمہارے سروں پر دکھنے والی ٹوپی کا نام نہیں ہے ایمان صرف تمہارے چہروں پر نظر آنے والی داڑھی کا نام نہیں ہے ایمان صرف چھپے کھپے اور امامہ کا نام نہیں ہے
دین اور ایمان کیا ہے؟ اقبال سے پوچھو تو یہی کہتا ہے بمصطفیٰ برسا خیش کے دن ہم آؤ، اپنے آپ کو رسول اللہ تک پہنچا دو، دین یہی ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بلہی، اور اگر تو رسول اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکا، زندگی ابو لہب کی طرح۔ اور جب حسان الہند اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا جائے ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ دن میں 100 بار تسبیح پڑھنے کا نام ایمان ہے، اور گھڑی گھڑی سجدے کرنے کا نام ایمان ہے، یا پھر کوئی سفید لباس پہننے کا نام ہے ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی سرتا بقدر شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ حضور کی ذات عین ایمان، ایمان یہی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ دوسری حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے حوالے نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں گزارتے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں سب سے اہم بات، ہماری زندگی کا سب سے اہم ٹاپک، ہماری زندگی کا سب سے اہم عنوان ذات مصطفیٰ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی۔ آج جیسے کہ آپ کو اعلاناً بھی بتایا گیا یوم صدیق اکبر ہے، ایمان اگر کہیں سے لینا ہو تو صدیق کے قدموں سے حاصل۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو سمجھایا ایمان کا اصل درجہ کیا ہے، ایمان کا درجہ۔ آپ سے پوچھا گیا زندگی میں سب سے زیادہ عزیز چیز کیا ہے آپ دنیاوی چیزوں میں؟ فرماتے ہیں النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، کہتے ہیں صرف رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا میری زندگی کا سب سے پسندیدہ کام، سب سے پسندیدہ کام۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایمان سیکھے۔ یہ اگر مگر کی جو باتیں آج آئی ہیں نا، یہ ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں، ڈگمگا دیتے ہیں۔ آج آپ سوچ رہے نا یہ ہزاروں آفتیں، ہزاروں مصیبتیں کیوں آ گئی ہمارے اوپر اچانک؟ ہر ایرا غیرہ ہمیں آنکھ دکھانے لگ گیا، کروڑوں کی تعداد ہوتے تھے۔ اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتاؤں، جنگ احد کو یاد کر لینا۔ احد کے میدان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل رمات کہتے ہیں، اس پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا، اور ارشاد فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا۔ جملہ یاد رکھیں، کیا فرمایا حضور نے؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ جنگ چل رہی تھی، مسلمان کافروں پر غالب آ گئے، مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگنے لگ گئے، مال غنیمت سب میدان میں پڑا رہا، بکھرا رہا، سب مشرکین بھاگنے لگے، جنگ ختم ہونے کے قریب آئی۔ تو جو میدان میں صحابہ تھے وہ مال جمع کر رہے تھے، اوپر جو ٹیلے پر کھڑے صحابہ تھے 50 تیر انداز صحابہ، ان میں سے اکثر صحابہ نے یہ سمجھا جنگ ختم ہو گئی، اب ہم بھی اترتے ہیں مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ چند صحابہ نے کہا رکو، رسول اللہ نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں۔ تو باقی صحابہ نے اجتہاد کیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی آمدن خطا تھی، اجتہاد نے کہا کہ نہیں، حضور کے فرمانے کا مطلب تو جنگ ختم ہونے تک کا تھا، جنگ تو ختم ہو گئی، مشرکین بھاگ رہے، چلو اترو۔ تقریباً آدھے سے زیادہ صحابہ نیچے اتر آئے، جو اونچے ٹیلے پر جبل رمات پر کھڑے تھے، وہ لوکیشن ایسا تھا، میرے آقا نے ایسا کھڑا کیا تھا کوئی کافر سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ آدھے سے زیادہ صحابہ جب اتر گئے، مال غنیمت جمع کر رہے تھے، بھاگے ہوئے مشرکین میں جو جرنیل تھے خالد بن ولید، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، دیکھا یہ قلعہ خالی ہو گئے، 200 گھڑ سواروں کو پیچھے سے دوڑاتے ہوئے لائے
اور اوپر جو کھڑے باقی صحابہ تھے ان سب کو شہید کر دیا، ان کو تیر سے شہید کر دیا، ان کو گرایا، پھر میدان میں جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر حملہ کیا، اور بھاگے ہوئے مشرکین بھی پلٹ آئے، ادھر سے بھی کفار ادھر سے بھی کفار، بیچ میں صحابہ پس گئے، جس کی وجہ سے 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہی وہ جنگ ہے جنگ احد، جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چھپایا گیا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر گلے میں پہنا تھا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت انس بن نزیر کی سوائے انگلی کے کچھ نہیں ملا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں سعد بن ربیع کے پیٹ پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ 70 صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ محدثین اور شارحین نے فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم تھا میرے آقا کا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ صحابہ انتظار نہ کرے، نہ کیے اور اتر آئے۔ اس ایک خطا کی وجہ سے یہ جنگ جو فتح تھی شکست میں تبدیل ہوئی۔ اور شارحین شرح فرماتے ہیں قرآن کی آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا میرے محبوب کے حکم کی مخالفت مت کرنا، ورنہ میں تمہیں فتنے میں مبتلا کروں گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کروں گا۔ دو چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ، اگر رسول پاک کے حکم کی مخالفت میں آ گئے یا تو فتنے میں مبتلا ہوں گے یا تو دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ میرے عزیزو وہ جان بوجھ کر کی ہوئی خطا نہیں تھی، اجتہادی خطا تھی۔ اس کے بعد 70 صحابہ کی جانیں جا سکتی ہیں، اور آج جان بوجھ کر کے جو رسول اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال رہی امت، تو ہماری 70 لاکھ جانیں جائیں تو بھی کم، 70 لاکھ جانوں کا نقصان ہو تو یہ کم ہے۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو۔ میں جو ایمان ہے اس کو بتا رہا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے صلح کر رہے تھے، حضور صلح کر رہے تھے، صحابہ ان میں سے کچھ راضی نہیں تھے، ان سے جنگ کرنا چاہیے، ان کافروں کے چھکے چھڑا دیں، ان کو مارنا چاہیے، یہ ہمیں عمرہ کرنے سے روک رہے ہیں۔ لیکن رسول پاک صلح کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول پاک کے پاس عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں ہم جنگ کریں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر میں صلح کر رہا ہوں۔ حضرت عمر گئے صحابہ کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے۔ حضور جنگ کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عمر سیدھے کہاں آئے جانتے جن کا آج یوم ہے صدیق اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ مکہ کے مشرکین سے صلح کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے عمر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جاؤ کہو جنگ کی اجازت دیں صلح نہ کرے۔ جانتے ہو حضرت ابو بکر کو اتنا جلال آیا، اتنا جلال آیا، حضرت عمر کے دونوں کندھے پکڑ کر کے ہلایا اور کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو، یہ فیصلہ کسی ایسے ویسے کا نہیں اللہ کے رسول کا فیصلہ۔ ایمان اسے کہتے ہیں، ایمان اگر رسول نے فرما دیا اگر پھر نہ کرو یہ اللہ کے رسول کا فرمان۔ حضرت عمر کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں بحث چل رہی تھی کسی مسئلے پر، دونوں دلیلیں دے رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اپنی بات کی دلیل میں حدیث پیش کر دیا۔ تو حضرت عمر کے بیٹے نے کیا کہا اچھا ٹھیک ہے رسول اللہ نے فرمایا مگر ابھی کہا تھا حضرت عمر نے تلوار نکالی، اللہ حضرت عمر نے تلوار نکالی، جملہ روکو
بیٹا تب یہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے رسول اللہ نے فرمایا مگر اتنا کہا تھا تلوار نکالتا کہا خبردار میرے رسول کے فرمان کے بعد اگر مگر نکال دیا عمر کی چھت کے نیچے تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی ذات پاک سے لوگوں کو یہی بتایا. عزیزان گرامی، کل جہاں ہماری، کل کائنات ہماری رسول پاک کی ذات ہے. اتنی بات یاد رکھ لو. اقبال نے بہت پیارے انداز سے کہا تھا. اقبال کے شاعر سینکڑوں اشعار ہوں گے، ہزاروں اشعار ہوں گے، سب یہ پلے میں رکھو اور ایک شعر ہی کافی ہے جو پوری کائنات کے لیے ہے. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تم کیا کیا حاصل کرنے کی فکر کر رہے ہو؟ تم کس کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ تمہیں سیاست چاہیے، تمہیں کرسی چاہیے، تمہیں تخت چاہیے، تمہیں عزت چاہیے، تمہیں وقار چاہیے، تمہیں دولت چاہیے. یہ سب چیز ہے کیا؟ حضور سے وفا کر، لوح و قلم تیرے. حضور سے محبت کر، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. عزیزان گرامی، اللہ اعلیٰ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مقام مصطفیٰ بیان کیا. زندگی بھر ان ہمارے مشائخ نے، بزرگوں نے جو ٹاپک ہمیں دیا ہے وہ ناموس مصطفیٰ کا. آج کے دور میں میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر پوری امت کو کوئی نام جمع کر سکتا ہے اور جگہ سکتا ہے تو صرف آمینہ کے لال کا نام ہے، میرے مصطفیٰ کریم کا نام ہے. میں نے محسوس کیا کہ جب کوئی ایک پاکھنڈی پھونک رہا تھا حضور کے شان میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہوا تھا. جانتے ہیں میرے عزیزوں، ہر مسلمان کا جذبہ ہے کہ اپنے جسم تو جسم، اپنے دل اور کلیجے کے 1000 ٹکڑے نکال کر رکھے. اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے میرے مصطفیٰ سے ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ جو بات کر رہا ہوں توجہ سے سنیں. معاملہ یہ تھا کہ کبھی کسی گستاخ کے خلاف کھڑے ہو کر کے پریکٹیکل دیکھ بھی لینا، تجربہ بھی کر لینا. جس وقت ہم نے للکار کر کے کہا تھا کہ ہم میدان میں کھڑے ہیں، جس کی ہمت ہے میرے مصطفیٰ کے غلام سے دو بدو مقابلہ کر کے دکھائے. اس اعلان کے بعد میرے عزیزو، ہر سنی گھر کا بچہ تو بچہ ہے، ہر گھر کا بوڑھا اپنی جگہ پر، ہر جوان اپنی جگہ پر. میرے پاس آج بھی وہ لیٹر بھی موجود ہیں، وہ میسیجز بھی موجود ہیں کہ ہمارا جن سے کوئی تعلق بھی نہیں، ہمارا جن سے کوئی سروکار بھی نہیں. دور دراز بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے بھی ہمیں مراسلے بھیجے، میسیجز بھیجے، کہا مولانا تمہارا ہمارا اختلاف 1000 ہو، گنبد خضرا کی عظمت پر ہم بھی نچھاور ہونے کو. میرے عزیزو، یہی بات میں نے محسوس کیا کہ اس امت کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں، اس امت کو ٹکڑوں میں بکھیر کے رکھ دیا جائے. علماء توجہ سے سن لیں، ان کو جوڑنے کے لیے پھر کوئی کپڑا پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جوڑنے کے لیے رسیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار نام مصطفیٰ کا نعرہ لگاؤ، 1000 ٹکڑے ہو، امت ایک جھنڈے کے نیچے پھر آ جائے. یہ میرا نہیں ہے. عشق محبت گستاخ رسول کی ایک کی سزا. میرے عزیزوں، ظالموں نے یہ سمجھا ہوگا جیسے وہ عقیدت رکھتے ہیں اپنے گرو گھنٹالوں سے، ایسا ہی مسلمانوں کا بھی معاملہ ہوگا. انہیں ابھی پتہ ہی نہیں
یہاں تو میرے آقا کے وضو کے قطرے کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. آج بھی یہ جذبہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے. مجھے آج بھی 2 سال پہلے کی بات یاد ہے، رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے اعلان کیا تھا چلو ہم آتے ہیں آگ میں کودنے. ہزاروں لاکھوں نوجوان بچے اس بات کو جانتے ہوں، لیکن مجھے ایک بات یاد آتی ہے. بیچ رمضان میں ایک نوجوان آیا، ہپی کٹ ہے، داڑھی میں بھی ڈیزائن ہے، پھٹے کپڑے ہیں، جیسے فیشنیبل لوگ گھومتے رہتے، کان میں بالی بھی، نشہ کرنے والے بھی ہوں گے. نوجوان آیا اور کہا کہ مولانا میں آپ کے پاس آنے سے گھبراتا تھا، ڈرتا ہوں، میری دنیا ہی الگ ہے، لیکن ابھی سنا ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آگ میں کودنے جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے کہا سنا؟ کہا موبائل پہ دیکھ رہا تھا، ممبئی کی سرزمین کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا تو کیا ہوا؟ کہا کہ مولانا میرے حلیے کو مت دیکھیں، آپ نہ جانا پہلے میں کودنے کو جی رہا ہوں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اس دن یہ احساس ہوا حلیہ اپنی جگہ پر، اس کے گناہ اپنی جگہ پر. اے آمنہ کے لال تو نے کس کس دل میں اپنا گھر بنایا، کس کس کو اپنا عاشق بنایا ہے. میں نے اس دن دیکھا اس نوجوان کو آنکھیں چھلک پڑی، پھر پکار کر مکی نے گنبد خضرا سے عرض کیا یا رسول اللہ امت گنہگار تو ہو گئی لیکن غدار نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ، ہر ہاتھ سے لبیک یا رسول اللہ. سرکار کی آمد، آنکھوں سے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، یاسین کی آمد، حضور کی آمد. عشق محبت، عشق محبت. ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ دوں، جلسوں میں جانے کا میرا مزاج نہیں تھا، اور میں جلسوں کے اس طرح روزانہ کے بیانات کا مخرج بھی نہیں، میں جذباتی آدمی ہوں. اکثر جو جلسوں کے مقرر ہیں جیسے علامہ ذکر اللہ صاحب، یہ سب اس میدان کے ماہرین ہیں، اس میدان کے گھوڑے ہیں. میں جو جلسوں میں جانا شروع کیا تو اس کی ایک ہی وجہ تھی. آج بھی دیکھیں جلسوں میں ویسے بھی آپ پوری رات کھپاتے ہیں، بہت سارے معاملات، لیکن بہرحال میں اس ٹاپک پر نہیں بات کرتا. ایک بات میں نے ہندوستان کے ماحول کو بہت قریب سے دیکھا. 6 مہینے میں تقریباً 22 اسٹیٹ کا میں نے خود خبر کیا، 100 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کیا ہوگا. کوئی ایک جلسہ بھی نہیں جہاں سے لبیک کا نعرہ نہ رہا، کوئی ایک جلسہ بھی نہیں. ہمارے آنے سے لے کر جانے تک چھوٹا سا 8 سال کا بچہ بھی دیکھتا ہے تو لبیک یا رسول اللہ. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس ظالم دنیا میں امت مصطفیٰ کو توڑنے کے لیے ہمیشہ جو کام کیا وہ کیا کام ہے جانتے ہیں؟ امت کو ہمیشہ نشہ میں مبتلا ہے. ایسا نشہ دو کہ پھر یہ کبھی اٹھ نہ سکیں، کیونکہ دنیا کو پتہ ہے اگر ایک مصطفیٰ کا دیوانہ اٹھ جائے تو ہزاروں کی نیند حرام کر کے رکھتا. ہاں حقیقی بات ہے، ورنہ 3000 انگریز مل کر کے ایک کفایت علی کافی کو نہیں گرفتار کرتے. ایک کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے 3000 انگریز آئے تھے. ہاں سب کو پتہ ہے ایک دیوانہ مصطفیٰ کی حیثیت کیا ہوتی ہے. ایک اٹھ جاتا ہے ہزاروں کی نیندیں حرام کرتا ہے. اور اکبر جیسا بڑا بادشاہ، اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت کا، الیکشن کا نہیں، 48 سال سے حکومت کرنے والا بادشاہ، ایک جوان مجدد الف ثانی کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. کہاں بادشاہ کی طاقت و قوت اور کہاں ایک عالم ربانی. دنیا کو پتہ ہے ایک حق بولنے والا عالم زندہ ہو گیا تو ہزاروں کی نیند حرام کرتا ہے.
یہ ابھی ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا، یورپ کی سرزمین تک ہلتی ہوئی نظر آتی تھی جب پڑوس ملک سے خادم حسین لبیک کا نعرہ لگا، پیروں سے معذور ویل چیئر پر بیٹھا ہوا، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے لبیک یا رسول اللہ کہے تو دنیا کے تخت ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ یہی بات سمجھو میرے عزیزو، دنیا ہمیشہ سلانا چاہتی ہے، تم سوتے رہو، تم بجلی گٹر نالے پانی اس کے بارے میں بات کرتے رہو، عظمت مصطفیٰ پہ مت بات کرتے۔ یہ آج سیاسی ماحول بھی یہی ہے، جتنے ہمارے سیاسی نیتا بھی تم چن کر کے بھیجے ہو ان میں ایک بھی ایسا نہیں مائیکا لال جو میرے عظمت مصطفیٰ کی عظمت پر بات کرے۔ میرے عزیزو ہم کہتے ہیں یہ گٹر نالے بجلی کی کمی یا پانی کبھی ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ناموس مصطفیٰ کے خلاف ایک جملہ بھی برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزت مصطفیٰ عزیز، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے آج جو ہمیں عزت ملی ہے یہ مصطفیٰ کے نام سے ملی ہے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں مکمل کرتا ہوں۔ نشہ میں ایسا سلا دو، نشہ میں ایسا سلا دو کہ اٹھ نہ سکے۔ پچھلے کئی سالوں سے تم پر بھی یہ امپلیمنٹ کر کے دیکھا گیا، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا گیا کہ ان کو اتنا نشہ دو۔ نشہ کا مطلب صرف کوکین، افیون، چرس، گانجائی نہیں، تمہیں انٹرنیٹ کے نشے میں بھی مبتلا کر کے رکھا گیا، اتنا کہ 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے میں یہ فیس بک انسٹا چلاتے رہتے ہیں۔ یہ اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کو نہ اسلام کی فکر ہو، نہ قرآن کی، نہ عظمت مصطفیٰ کی، ساری باتیں اسی میں چلتی رہے۔ میں نے عربوں کو دیکھا وہ مدہوش ہو چکے، ان کے ہاں اب ہوش باقی نہیں رہا، کوئی کچھ بھی بھوکے، وہ نشہ میں ہے آج۔ اچھا دنیا نشہ میں ڈالنے کے بعد چیک کیسے کرتی ہے؟ یہ پورا بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ڈاکٹر جب بے ہوشی کا انجیکشن لگاتا ہے یا گولی دیتا ہے سن ہونے کے لیے تو پھر تھوڑے سے تھپڑ مار کر دیکھتا ہے، چونچی کاٹ کے دیکھتا ہے، کینچی لگا کے دیکھتا ہے، اگر ہاتھ پیر ہل رہے ہیں تو اس کا مطلب ابھی پورا بے ہوش نہیں ہوا۔ پھر ایک انجیکشن دے دو، ہاں 2-4 تھپڑ مارنے کے بعد ہاتھ پیر بھی نہیں ہلاتا، اس کا مطلب بے ہوش ہو گیا۔ اب ڈاکٹر جو ہے چیڑ پھاڑ کرتا ہے، یعنی آپریشن شروع، ہاتھ پیر نہیں ہل رہے، اس کا مطلب بے ہوش ہو گیا ہے۔ دنیا کے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، ڈاکٹر اسی طرح چیک کرتا ہے، لیکن یہ ظالم دنیا جو امت مصطفیٰ کو بے ہوش کرتی ہے، نشہ میں لا کر، بد اخلاقی میں لا کر، بے حیائی میں لا کر، اس کے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کسی ظالم کتے کو حضور کی شان کے خلاف بھونکنے کے لیے لگایا جاتا ہے، کبھی اسلام کے خلاف، کبھی قرآن کے خلاف۔ بھونکو، جب کوئی کتا بھونکتا ہے یہ دنیا کے لٹیرے دور بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں امت پوری بے ہوش ہے یا ہوش میں ہے، یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے۔ پوری بے ہوش ہو گئی، آواز کہیں سے نہیں آئی، آواز نہیں آئی، اور اگر ہوش ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں ابھی پلان ٹھنڈا رکھو، ابھی یہ بیدار ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، جگہ جگہ جلسوں میں جا کر میں خود چیک کرنے لگا۔ جلسوں میں آنے کا میرا مقصد یہ تھا، انہوں نے پورے ہندوستان بھر نہیں دنیا بھر کا نشہ پلایا امت کو، اور اب حضور کی شان کے خلاف بھونکنے کے لیے کتے پیدا کیے، اور جب وہ بھونکنے لگے میں خود بھی جا جا کر کے دیکھنے لگا کیا حقیقت میں امت بے ہوش ہو گئی یا نہیں۔ لیکن الحمدللہ ہندوستان کے اس ماحول کو مشاہدہ کرنے کے بعد سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ ظالموں تمہارے کتے بھونکتے رہ گئے لیکن ابھی امت پوری بے ہوش نہیں ہوئی، اس لیے کہ جہاں تم ایک بار بھونکتے ہو مجھ جیسے ہزاروں علماء تمہیں شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی عظمت پکار پکار کر کہتے ہیں ابھی ہم مرے نہیں ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے، ابھی بے ہوش نہیں ہوئی۔ یہ تمہارے لبیک کے نعرے، یہ تمہارا مچلنا، یہ راتوں میں تمہارا جوش و خروش اس بات کی علامت ہے کہ ابھی امت مری نہیں ہے بلکہ ابھی میرے مصطفیٰ کے نام پر مرنے کو تیار ہے، ابھی مرنے کو تیار ہے۔ جب تک یہ تمہارا حوصلہ باقی رہے گا بے فکر رہو، بے فکر رہو، کچھ بال بے کا نہیں ہوگا،
ادھر ادھر موسم کے کیڑے آتے رہیں گے، موسم جاتے ہی چلے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ بہت فکر انگیز، بہت فکر میں رہتے ہیں، اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔